السلام علیکم ناظرین، میں بابر علی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل بابر ڈیلی نیوز پر۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، ہمارا یہ ولاگ اور ہماری آج کے اس ولاگ کی خبریں بہت ہی اہم ہیں اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ ہمارا ولاگ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس میں جو خبریں ہیں وہ اوورآل دنیا کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے، بٹ یہ خبریں ہیں امریکہ سے، جو امریکہ کی نئی حکومت بلڈ اپ ہو رہی ہے، بن رہی ہے 20 جنوری کے بعد۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کے 4-5 بڑے عہدیداران کون ہیں اور کون اور کس کس نام سے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ملک کے لیے اور اس رجیم کے لیے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا اب جنوری کے بعد سروائیو کرنا، امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال رکھنا اپنے، یا دوسرے شعبہ جات میں IMF کے ساتھ ڈیل کرنا، یا جو انہوں نے جو معاہدے سائن کیے ہوئے ہیں پوری دنیا سے ممالک سے، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے جو انہوں نے معاہدے سائن کیے، وہ اب ٹائم آ گیا وہ پورے کرنے کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 ایسے لوگوں کو بڑے اور اہم عہدوں کے لیے منتخب کیا ہے، اور ان لوگوں کو کے آنے سے پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، اور آپ سے ان کا آپ سے تعارف کراتے ہیں۔ نمبر 1، ایلس ٹیفنک۔ یہ ایک خاتون ہے اور یہ بہت پرانے وقت سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سیاسی سفر میں موجود رہتی ہیں۔ یہ خاتون سیاست میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ ان کو UN میں، یونائٹڈ نیشن میں امریکن سفیر منتخب کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم عہدہ ہوتا ہے امریکہ کی طرف سے، جو یونائٹڈ نیشن میں اقوام متحدہ میں سفیر بنایا جاتا ہے، جس کو اس کے پوری دنیا میں جو امریکہ جن ممالک پہ اپنا ہولڈ رکھتا ہے ان کے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے یہ عہدہ، کیونکہ انسانی حقوق کے معاملات انہی کے پاس آتے ہیں۔ دوسرا ہے مائیکلز والٹز۔ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے طور پر منتخب کیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو بھارت سے عسکری تعلقات تو بڑھانے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن چین کی یہ 100% مخالفت کرتا ہے۔ سرد جنگ کے طور پہ یہ چین کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ عہدہ بہت اہم ہے امریکہ کے حوالے سے اور پوری دنیا کے حوالے سے، کیونکہ یہ عہدہ آپ کو بتایا میں نے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر۔ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یہ بہت ہی اہم عہدہ ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں ان کا تھوڑا سا تعارف۔ یہ سابقہ فوجی آفیسر ہیں۔ افغانستان اور افریقہ میں یہ جنگ بھی لڑتے رہا ہے یہ بندہ، اور یہ چین کے بہت ہی خلاف ہے، جو چین کا رویہ ہے یا چین کی یہ جو بھی ایک عسکری مومنٹ ہے اس کے خلاف۔ نمبر 3، سینیٹر مارکو روبیو۔ اس کا تو آپ کو پتہ ہوگا، ان کو وزیر خارجہ، فارن منسٹر انتخاب کیا جا رہا ہے۔ یہ آدمی ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہے۔ یہ بطور سینیٹر افغانستان کا دورہ بھی کر چکا ہے 2011 میں، اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے میں بہت بڑا حامی ہے۔ یہ بندہ وزیر خارجہ تو بن رہا ہے، بٹ ان کی ایک بہت بڑی اچھی بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ملک سے، چاہے کوئی آپ کا مخالف ہے، چاہے کوئی آپ کا اپنا ہے۔ جنگ تو بالکل نہ ہو، جنگ بندی ہو، جنگ پہ کوئی پیسہ نہ لگے، پیسہ لگایا جائے صحت پہ لگایا جائے، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، جو ملک کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں ان پہ، لوگوں کے آسانیوں کے لیے لگایا جائے، اپنے ملک کے شہریوں پہ پیسہ لگایا جائے۔ یہ جنگ کے بہت بڑے مخالف ہیں۔ جو امریکہ جو بیرونی جنگوں پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، یہ نہیں ہونا دیں گے۔ اچھا، اسی شخص نے ایک امریکہ کے سینٹ میں بل پیش کیا تھا جس کا متن تھا کہ پاکستانی فوج کی امداد بند کی جائے۔ جولائی 2024 کے مہینے میں انہوں نے بل دیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا یہ جو امداد ایک یونائٹڈ نیشن دیتی ہے یا امریکن حکومت دیتی ہے یا امریکن اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ فوری بند کی جائے۔ اور کیونکہ یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے وہ ان کو سب کو پتہ ہے، بٹ وہ اپنے ملک کے بھی معاملات انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں، سارا ان کو نہیں دیکھنا۔ اچھا، نمبر 4، جو اہم عہدہ ہے کاش پٹیل۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی نژاد امریکی شہری کاش پٹیل کو خفیہ ایجنسی CIA کا ڈائریکٹر بنا دیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم عہدہ ہے، کیونکہ یہ
ایجنسیوں کا ڈائریکٹر ہوگا، یہ یہاں پہ جو امریکن ایجنسیاں پوری دنیا میں، یہ جو آپ کو ارد گرد جو بھی ممالک ہیں جن میں امریکن مداخلت ہوتی ہے یا ایجنسیوں کی مداخلت ہوتی ہے، یا جن ممالک میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت عروج پر ہے، یہ ان کے حوالے سے تو بہت خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں جب بھی اقتدار میں آؤں گا تو CIA کو جواب دینا پڑے گا جو کچھ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ عہدے تھے جن پر منتخب ہوئے ہیں۔ یہ امریکی نئی حکومت کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریباً اپنی کوئی آپ کو ہم بتا دیں کوئی 70-75% یا 80% اپنی ٹیم کا انتخاب کر لیا ہے، ٹیم بنا لیا ہے۔ اب پاکستان سے صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا شخص موجود نہیں ہے اس گورنمنٹ میں، اس اسٹیبلشمنٹ میں، جو یہ کہے کہ اپنے تعلقات امریکہ سے مزید آگے بڑھائے کہ ہم ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں، ہم فلاں ٹھیک کر رہے ہیں، ہم فلاں ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ فار ایگزامپل سپوز کریں کہ اسحاق ڈار جیسا بندہ جا کے اس وزیر خارجہ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، یا شہباز شریف جیسا جو کہتا ہے کہ بھکاریوں کا انتخاب نہیں ہوتا، یا بھکاری اپنی چوائس نہیں رکھ سکتے، بیگر از آر ناٹ چوزر، یا پھر خواجہ آصف جیسے لوگ، یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بالکل خلاف ہیں۔ ان میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سینیٹر مارکو روبیو یہ تو ڈکٹیٹرشپ کے اتنا خلاف ہے نا، آپ کو کیا بتائیں ہم، ان کی پوری زندگی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف گزری ہے۔ ناظرین، اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پاکستانی حکومت کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ اس ملک میں ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم وہ لان ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ ہاں، اگر دیکھا جائے جو امریکن نئی آنے والی حکومت یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اگر کوئی ڈیل کر سکتا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، کیونکہ جو حقیقت ہو وہ بیان کر دینی چاہیے، جو حقیقت نہ ہو اس پہ آپ بالکل بھی بات نہ کریں، کیونکہ وہ جھوٹی ہی ہوتی ہے۔ عمران خان ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کا پرسنل زندگی کا، ذاتی زندگی کا تعلق بھی ہے، وہ ڈیل کر سکتے ہیں، وہ آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں۔ عمران خان کے اس موجودہ حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے شدید اختلافات ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا یا ان کی پارٹی کے ساتھ کیا آپ سب کو پتہ ہے۔ جو مغربی ممالک ہیں نا، وہ عمران خان کو جانتے بھی ہیں اور ان کی زندگی کو بھی جانتے ہیں اور ان کو سمجھتے بھی ہیں۔ جب عمران خان بولتا ہے تو وہ یقین کر لیتے ہیں، بٹ جو موجودہ حکومت ہے یا اس کے لیڈران ہیں، ان کو ایک ڈول دیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، رجیم نے، کہ تم بجاتے جاؤ اور اپنی آواز سناتے جاؤ۔ لوگ سن تو نہیں رہے، بٹ آگے سے انہی کو سنا رہے ہیں۔ جس طرح سوئٹزرلینڈ میں ہوا ہے، لوگ اس ملک میں جاتے ہیں سکون کرنے کے لیے، ذہنی سکون لینے کے لیے، سیر سپاٹا کرنے کے لیے۔ یہ ایک لوگ ہیں، ایک فیملی ہے جو وہاں پہ بھی جا کے بے عزت ہو رہی ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ پاک عزت کا مالک ہوتا ہے۔ اب اس حکومت کے نکلنے کے لیے ایک آپشن موجود ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جائیں اور عمران خان سے اس چیز کیا کریں کہ اعتراف کریں کہ ہم نے آپ کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے اور آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی ظلم کیا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ ضرور ہے کہ وہ معاف کر دے، لیکن امید نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے جتنی بڑی زیادتیاں انہوں نے کی ہیں۔ نواز شریف کی حالت آپ خود دیکھ لیں۔ کل انہوں نے جب میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ تین دفعہ وزیر اعظم بنا اس ملک کا، وہ کہہ رہا ہے کہ احتجاج اس طرح ہوتے ہیں، احتجاج کرنے ہوں تو اچھے کیا کرو، گندے ٹماٹر، گندے انڈے آپ مارتے ہو ہم پہ۔ وہ ایک رونے کی کہانی دکھا رہا ہے، رو رہا ہے کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کو تو سیو کر لیتے ہو، مجھے کیوں نہیں سیو کر سکتے۔ ان کا رونا دھونا بنتا ہے، کیونکہ وہ حق پہ ہیں اس وقت۔ جس طرح لوگ ان کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں، امید ہے کہ یہ ان کا آخری اور پہلا اور آخری بیان ہوگا، اس کے بعد ان کا بیان ہی نہیں آئے گا۔ نواز شریف نے 2-3 شکوے کیے اور پوچھا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ نواز شریف کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی احتجاج کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا کیمرہ آن کرتا ہے، ان سے سوال کرتے ہیں، اور یہ جواب جب نہیں دیتے اس وقت وہ بھڑاس ان پہ نکالتے ہیں۔ جواب دیا کریں، غلط ہو صحیح ہو آپ جواب دیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جس طرح سے میاں صاحب اب اسلام اور اخلاقیات سکھا رہے تھے کل، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2.5 سال سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ظلم و ستم، فسطائیت
اور زمینی خداؤں کا راج ہے، یہاں پہ کیا کیا نہیں ہو رہا، اس وقت آپ کا اسلام اور اخلاقیات کہاں تھی؟